ওয়ালাইকুম আসসালাম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على
دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال آؤ سارے مل کے میرے نال حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے اوتے درود و سلام دا نذرانہ جب پیش کرو مل کے جب پڑھو الصلاۃ والسلام نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے یارو خدا کو یاد کرنے سے دوستو بزرگوں اور بھراؤ آج دا اکٹھ آج دی کچھیری آج دی محفل قرآن خانی دی محفل ہے عیسیٰ علیہ السلام دی کچھیری ہے عاشق حسین لگا ڈالے حال انہ دی زوجہ محترمہ اور بھائی راشد حسین لگا صاحب دی والدہ محترمہ دے عیسیٰ علیہ السلام پر دے اساں سارے کٹھے تھے سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امہ بی بی دے درجات بلند فرماؤ حضور علیہ السلام دی شفاعت نال سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ فاضلہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دا قرب دے کچھری امہ بی بی کو نصیب فرماؤ دوستو تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں جڑی میں آیات مبارکہ پڑھی ہے ان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری عبادت تو علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میری پوجا تو علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ اللہ وضاحت فرماتے ہوئے اللہ پاک اعلان فرماتا بے وبالوالدین وقضى ربک الا تعبدوا، میری عبادت تو بعد کیا کرنا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اپنے ابے نال احسان کرو، اپنے پیو ماں دے نال پیار کرو۔ او بھائی راشد دی والدہ محترمہ دے عیسیٰ علیہ السلام واسطے کٹھے تھے سے تے ماں دا مقام کو سمجھو تے ماں دی شان سمجھو۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے علماء آغاور کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائیں حضور علیہ السلام کچھے دے اندر اصحابہ کرام دا ہجوم لگا ہویا احترمان دے
میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ حضور کا غلام ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا امی سونیا من موڑیا، میں چھوٹی جی عرض کرنا سوال کرنا ان جواب دیو۔ میرے دل میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی غلام دسا کیا سوال کرتا ہے، کیا سوال ہے تیرا؟ تو غلام دے حضور میرے ابے اماں دے وچوں میری خدمت دا زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے ابے اماں ماں پیو دے وچوں خدمت واسطے میں کیڑی زیادہ خدمت کراں، کیڑا زیادہ حقدار ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس غلام نے عرض کی یا رسول اللہ زیادہ حقدار کون ہے میری خدمت واسطے؟ میرے آقا نے فرمایا ماں۔ اس نے عرض کی تھی، سرکار نے فرمایا ماں۔ جنا چوتھی مرتبہ اس نے کہا حضور زیادہ حقدار کون ہے؟ قال ابوک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوں تیرا ابا۔ تب پتہ چلے آپ پیو دا شان بھی اپنی جگہ تے ہے، ماں دا شان پیو تو ود ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا لوگ ماں کی خدمت کرانے جیسے بڑھے پیو کو بھلانے تو نانا، لیکن یہ بھی دیکھ رہے اگر ماں دے قدمے تلے جنت دے تے جنت دا دروازہ پیو اس ساجد کی ماں کی خدمت کر دے رہے ماں کو راضی کیتے تے اپنے لیے خیر ہے اور جنت کی ٹکٹ تک گھن کر سے لیکن جنت دا دروازہ کھل سے تا جو پیو کی خدمت نہ ہوئی تو یہ پتہ چلے آج میں ماں کی خدمت لازم ہے کہ میں پیو دی بھی لازم ہے۔ اور جنہوں نے اپنے ابے اماں کی خدمت کے لیے ماں پیو کا احترام کیتے اللہ نے انہوں کو مقام کیا عطا کیتے، انہوں کو شان تے رتبہ کیا عطا کیتے۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے غلام آغور کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا تخت ہوا وچ پرواز تیرے میرے سونے رب کریم سے فرمایا اے سلیمان نبی تخت کو تلے سمندر کے کنارے لے گھنا۔ علماء کرام محدثین نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیتا سمندر کے کنارے لے آ گیا۔ جب سمندر کے کنارے لے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت چھوڑ کے تلے زمین تے آ گئے عرض کرنے مولا تیرے حکم کے مطابق میں تخت کو زمین تے سمندر کے کنارے لے گھنایا۔ میرے رب سے فرمایا اے سلیمان علیہ السلام میرے نظارے دیکھ میرے کرشمے دیکھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے تے کھبے تے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب سمندر ول نگاہ کیتے پیاری تے سمندر دے وچ نور دا شعاع پیادا، سمندر دے وچوں نور دا شعاع پیادا، نور دا لاڈا پیا نکلدا۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آغور کرو۔ علماء کرام محدثین نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جننے دے سردار کو حکم دیتا وہی سمندر کے اندر غوطہ مار کے دیکھا کہ نور کا شعاع کتھوں پیا دے کتھوں پیا نکل دے۔ علماء کرام محدثین نے جننے دے سردار نے سمندر کے اندر غوطہ مار دیتے۔ کچھ دیر کے بعد باہر آئے عرض کرتے یا نبی اللہ میں سمندر وچ غوطہ تا مارے پر شعاع کتھوں پیا دے میں تہ تک نہیں پہنچ سکیا۔ سونیا میں تہ تک نہیں پہنچ سکیا یہ شعاع آدھا سمندر جو پر میں رستے جو واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے مجمع موجود تھا، پوری کائنات دے تابع ہے، پوری دنیا دے حکومت کرنے دا وقت دا بادشاہ وقت دا نبی وقت دا رسول ہے۔ او مجمع دے اندر آپ دا ایک امتی ہے ولی کامل جنہا نام حضرت عاصم بن بکری رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے اشارہ کیتے اے عاصم ولی دیکھا اچھا انسان آ سکتا سونے جنہیں تو سردار کو بھیجے گئے وہ تو واپس والا نہیں پوچھ سکیا میں انسانا نہیں کہ پوچھا لیکن پتہ چلے جڑے آقا دا حکم ہو مجھے سردار دا حکم ہو مجھے غلام دا انکاری میں نکل نہیں پڑتی۔ وقت نبی وقت رسول نے حکم دیتے حضرت عاصم نے انکار نہیں کیتا وہ تو مار دیتے۔ تیتھا تیرے میرے کوٹ بٹھن دے شہنشاہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو باقی تو سناما چاہا ذرا اونچی بولو تیرا سبحان اللہ۔ اور املا والے
رنگ پار جاندے تے بے عملا بہت کھاندے غلام فریدا ڈبن نہیں دے ہوندے کامل پیر جناب غلام فریدا ڈبن نہیں دے ہوندے کامل پیر جناب پتہ وقت رسول کا کچھ ہے تے اصل کا ماشاءاللہ سبحان اللہ امام الانبیاء ختم النبیین سارے نبی دے سردار دے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اپنے سلام پر آپ کو بھولا نہیں جاتا ہے پہچان ختم کر دیتی ہے حضرت عاصم بن برقیہ کچھ دیر کے بعد باہر واپس ہے عرض کر یا نبی اللہ میں سمندر دیتا ہے تک پہنچ گیا میں سمندر دیتا ہے تک پہنچ گیا دیکھ آیا کہ نور دا شعاع کتھوں پہ آتے رہا وقت نبی وقت رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیتا اے عاصم بن برقیہ اے دسا کہ نور دا شعاع آدھا دا سمندر وچ پھر لیکن ہے کہڑی چیز دے وچوں تو آپ دے غلام آپ دے امتی حضرت عاصم بن برقیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا سنیا ہے محل نے موتے دا جڑیا ہوا ہے محل نے سفید موتے دا جڑیا ہوا ہے نور دا شعاع ہوندے وچوں پیا آ اللہ دے نبی اللہ دے رسول حکم دیتا آیا عاصم بن برقیہ وہ محل کو باہر کھیتا وہ محل کو باہر جاؤ میں بھی دیکھوں گی اللہ دے کرشمہ اللہ دے کرم دا حضرت عاصم بن برقیہ اس محل کو باہر گھن کے آیا علماء مختلف روایات مختلف کچھ عالم جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی دروازہ کھل گیا کچھ لکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کیتا وہ محل نور سے ہو گیا بہرحال اللہ کے نبی اشارہ کرے تو تابع سمجھنا تو تیار ہوں اللہ دروازہ رستے دے دیتے جی اللہ کے نبی نے دعا کی تھی تابع سمجھنا تو تیار ہوں اللہ دروازہ کھول دیتے اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے غلام اور جدا دروازہ کھلیا حضرت سلیمان علیہ السلام اندر تشریف گھن محل کے اندر کیا نٹھنا عجیب منظر ہے ایک نوجوان نورانی چہرے والا مصلی بچھے کھڑے اللہ کی یاد وچ کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نال بیٹھ گئے جس وقت وہ اپنے نفس کو فارغ دے سلام کرے دے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا السلام علیکم نوجوان دے وعلیکم السلام اے سلیمان نبی وعلیکم السلام اے سلیمان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نوجوانا تیری میری پہلی ملاقات نہ میں کہتے ہیں ملاقات پہلے کی تھی نہ تو نہ کو کرے کہ میرے نام کو کیویں جاندا ہے اور نوجوانا میں جڑے ہوا وچ تیرا تخت پراز برباد کی کیویں دا تے حکم تے رب دا تے کو میں اپنے کرشمے دکھاواں جڑا رب تے کو تخت ہوا دے وچ موڑ دے تلے بھیج سکدے او رب نے کو تیرا نام ہی دسا سکدے علماء کرام محدثین حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیتا او نوجوانا کی محل کے اندر کتنے عرصے تو رہتا پئی کیویں رہتا پئی اللہ نے تے کوئی شان مقام کیویں عطا کیتا ایسا کیڑے سجدے کیتے نہیں کیڑے وظیفے پڑھے نہیں کیڑے تسبیح پڑھے نہیں ایسا کہ میں آن والے نسل کو اے حکم سنا چھوڑا تے اے مقام ای نہیں ملدے جڑا سجدے دی گل ہے عبادت دی گل ہے اور نوجوان گل سمجھے تو چاہتے سبحان اللہ اے معبود دعا دا کمال رب کعبہ دی قسم حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو کر بھی اللہ نے اے رتبہ اے نشان کو عطا فرمائی معبود دعا دے صدقے میں کو دسا معبود دی خدمت کیڑے طریقے نال کیتی کیڑے لہجے نال کیتی تاکہ میں اے سبق عطا پھیلا دے علماء کرام محدثین اور نوجوان دی اکھاں وچ نیر آ گئے یا نبی اللہ نہ کوئی سجدہ کا کمال ہے نہ کوئی تسبیح دا نہ وظیفے دا معبودی دعا دا کمال ہے میری نوجوان
جوانی ہے میرے چڑیا 18-20 سال کا جوان ابا اما بزرگ ہیں وہ جی میں فرماوے ہاں اما آکے ہاں جی بسم اللہ ابا آکے ہاں جی بسم اللہ رات نہیں میں اپنے اما دی خدمت گزار دیتی کبھی انکار نہیں کی کبھی سامنے نہیں بولیا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام غور کرو اور نوجوان دے اما دے وقت اخیر آیا اما نے میں کو نال سنایا سناتے کول ملایا جن اما دے قریب پہنچے اما دے پتر در قریب تھیا جن اما زیادہ قریب تھی اما نے میں کو پھاکو چاپا دے ماں نے میں کو سینے نال ڈالا دے سینے نال لاؤں دے بعد عرض دیا اللہ اے میرا نوجوان بچڑا میری خدمت چ رہ گئے اپنے پیو دی خدمت چ رہ گئے تیری عبادت صحیح معنی نہیں کر سکیا دیکھو راضی نہیں کر سکیا مہربانی فرما میں ماں ہو کے اپنے پتر دے راضی ہوں مولا تو بھی میرے بچڑے دے راضی تھی مولا تو بھی میرے بچڑے دے راضی تھی مولا نوانے غور کرو اللہ نے ماں پیو کو کیڑا سونا مقام دے کیڑی سونی شان عطا کی دے پر مقام ملتا تائیں شان ملتی تائیں جے ماں پیو کی خدمت نصیب ہوئے لیکن اسارا تا الٹا حال ہے اسارا نہ خدا خوش کی دیکھ رہا ہوئی تدارے کو خوش ہوں پھر ماں پہ اٹھنے کو چھڑکا کھڑے رہن دو دڑکے کھڑے رہن دو اللہ تعالیٰ صحیح مانے اپنے ابے اما دی خدمت نصیب فرماوے علماء کرام موقع سنیتے او نوجوان دے یا نبی اللہ ماں دعا لے کے چلے گی مولا میرے بچے کو عبادت والا بنا لے اور ماں دا کفن دفن تو بعد میں ابے دی خدمت کرتا رہ گیا کچھ سے بعد ابے دے وقت اخیر آیا ابے دی نام سنایا شراب دے کول ملا دے سینے نال چلاتے سینے نال پھاکل پا دیا دے دعا دے ہاتھ چاہتے مولا اے میرے نوجوان بچڑا میری خدمت جنا کے ماں کو راضی کر کے میں پیو بھی راضی ہے مولا تو بھی راضی تھی مولا مہربانی کر تو خالق کی تو مالک کی کریم ہی کرم کر ماں دعا دے کے چلی گئی عبادت بن بجے عبادت گزار مولا میں پیو دعا کریں گا عبادت گزار بھی بنے اور عبادت بھی اٹھا کرے جنہا شیطان بھی نہ پوچھ سکے عبادت بھی اٹھا کرے جنہا شیطان بھی نہ پہنچ سکے پر ماں پیو ہوئے دعا دے کے چلے گئے علماء کرام محدثین اور نوجوان آدھے سونا میں باپے دے کفن دفن تو بعد اجھنے والے سمندر دے کنارے تے آیا میں نٹھے میں پانی دوتے مال ہا آواز ہے میرا بندہ اندر تشریف گھیلا یا وہ جا رہا یا آج کسا دروازہ کھولے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نوجوانہ نے صاحب کیلے نبی دے دور گئے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا تا مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ 2400 سال 2400 سال وقت گزرا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام حلال ہو میں تو کوئی پوکھری لگی تے کوئی تہے لگی کھانا پیا جاؤ ہے کیونکہ کچھ نہ قدم جڑا دل وچ کوئی تمنا ہوئی ارادہ کرا ہر شے پیش کی گئی جن جی دا ارادہ کرا نفع کو سلام کرا وہ جس پیش دی میں کھا گرتا ہوں اور خود اندازہ لا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور کا امتی اپنے اماں کی خدمت کی دیئے وہ کوئی 2400 سال سمندر دے تہے وچ وہ کو پناہ مل سکتے عبادت کر سکتے تو تا امام الانبیاء دا امتی ذرا اپنی پہچان کر اپنے آپ کو سنان اللہ رتبہ دے دے شانہ دے دے پر ماں کو دی خدمت کر ایمی دانے دل سی رکھا حج دل سی رکھا زکاة دل سی رکھا اشت دل سی رکھا خراتہ دل سی رکھا حافظ دے کاری دے مولوی دے نا عبادتہ وہ اپنی جگہ ہے لیکن ماں پیو دی خدمت پہ خدا دی قسم جنہاں نے ماں پیو کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول دی تابعداری کی تھی وہ ای جانوی سکھرو تے اگلے جہان میں سکھرو تے حضرت علامہ محمد صاحب چشتی صاحب تشریف گھنے چند بیٹے حاضر رسم دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی راشد کی والدہ محترمہ دی بے حساب مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بابا سبحانہ ملتے بلوچا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ساریاں تعریفاں، تسبیحاں، تمجیداں، تحلیلاں اللہ تبارک و تعالی واسطے جڑا خالق کے کائنات بھی ہے، مالک کے کائنات بھی ہے. تعریف پاک پروردگار دی ہے جڑا آسمان و زمین، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کائنات دے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا. ہدیہ درود و سلام ہے بندہ پروردگار تے جڑا محترم بھی ہے، مکرم بھی ہے، معزز بھی ہے، جان کائنات بھی ہے، روح کائنات بھی ہے، سبب تخلیق کائنات بھی ہے، بالکل اوپر بھی ہے، جڑا صدیق دا آقا بھی ہے، عمر دا داتا بھی ہے، عثمان دا پیشوا بھی ہے، علی دا مولا بھی ہے، حسنین دا نانا بھی ہے، زہرا دا بابا بھی ہے، تے آپاں جے گناہگاریں دا سہارا بھی ہے. میری مراد جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر درود دا نظرانہ پیش کر کے دے بعد دعا ہے اللہ کریم تہاڈی میری اج دی محفل دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. اپاں سارے میرا ایک والدہ دے ایصال ثواب واسطے اللہ تعالیٰ دے گھر حاضر. اللہ کریم اساڈی محفل دے ذکر دے صدقے نال اوں اماں دی بے حساب بخشش فرماوے. دوستو، میرے نبی پاک دا فرمان علی شان ہے. نبی پاک کیوں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تدسو والدین دا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھا ہے شان ماں دی گھٹ کہنی تا شان پیو دی بھی گھٹ کہنی. اللہ نے دوہیں کو برابر عزت نال نوازے. نبی پاک نے فرمایا صحابہ اگر تساں ای دنیا تے جیندے جی جنتی شخص دیکھنا ہوئے تاں اولاد کتی ونی اندے پیو دے سامنے. اگر پوتر کو دیکھ تے پیو کھل پوے تا پوتر حلالی بھی ہے تے پوتر جنتی بھی ہے. میرے نبی دا فرمان جیڑی اولاد اپنے پیو ماں کو رنج کی وتی ہوئے نہ کو مصطفیٰ بخشوا سکتے نہ کو خدا بخشا سکتے. یہ گال بالکل یاد رکھا. میرے نبی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے نبی دا فرمان سچا ہے. ایک صحابی رسول نے نمی شادی کی تھی. شادی کرتے جنگ دی اطلاع جو پئی. آپ جنگ دے اندر تشریف گن گئے تھے. آپ دی زوجہ دا والد بیمار تھی. والد جو بیمار تھا زوجہ دا طریقہ کار رہا ہوں اپنی نوکرانی کو بھیجے نبی پاک دی بارگاہ وچ. ون رسول اللہ کی نو پوچھا اجازت دینا میرے شوہر کو تا جنگ تے بھیجے اگر حکم دیو تا ابے واسطے تھی ماں. نبی پاک نے فرمایا میرا حکم تیرے اوپر نہیں چل سکتا. اپنے شوہر تے آمن دا انتظار کر. اپنے شوہر تے آمن دا انتظار کر. چند جہارے بعد ولا ہوں دی کو خبر تھی اما جلدی آ. ابے دا جہارہ بالکل قریب ہے. ہوں والا اپنے نوکرانی کو بھیجے یا رسول اللہ ابے دا کوئی پتہ کہنی تھی اما. نبی پاک نے فرمایا بالکل کہنا اپنے شوہر تے آمن دا انتظار کر. حتیٰ کہ اطلاع ابا فوت تھی. بیوی نے بل وہ پیغام بھیجا یا رسول اللہ شوہر کو دوسرا جنگ تے بھیجی کرو اگر اجازت دیو ابے دا آخری دیدار کرما. نبی پاک نے فرمایا کہنا اپنے شوہر کا انتظار کر. نبی پاک نے ان ابے کو غسل لوایا, کفن پہنایا, جنازہ پڑھایا, دفنایا.
مرحوم بیوی کے گھر چلے گئے جس ویلے گھر گئے اسی دیوانے کو پکڑ کے روندی کھڑی ہے یا رسول اللہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں اپنے ابے کا منہ بھی نہ دیکھ سکی نبی پاک نے فرمایا تو بد نصیب نہیں تو خوش نصیب عورت نہیں تو اپنے شوہر کی اطاعت کی تھی اطاعت کے بدلے نہ ہوا تیرے ابے کو جنت عطا فرما چھوڑی یاد رکھا ہے اگر مقام و مرتبہ ملتے تو رسول اللہ کی بارگاہ آج نواں دور ہے بھائی آج بالکل نواں دور ہے میں دھیک پینا گیا تو موکل کہنے لیتی سورے گل خانی نصیحت کی گفتگو کرنے چلا ہوں موت سے سارے کو آنے میں اپنا دوستو موت کا پتہ بھی کہیں تو کہیں کہ کو کنج لے ہو تے موت لازمی کہیں بیمار کرتے آوے اکثر تسا سنتے ہو تو بڑا چنگا بندہ بھئی بڑا چنگا بندہ لیکن ایسا وقت ہم دے رات کو نماز عشاء پڑھتے گھر کچھ دے سویرے دا فجر تے کہنے ہم دا امام صاحب پوچھوے دا فلاں کہنے آیا کیسے وہ تو فوت تھی گئے حافظ صاحب کو دن کیا تھے سنا رات کو اٹیک تھے 2 بجے ہسپتال پہنچے کہنے سے پہلے فوت تھی گیا موت سارے جانی ہے لیکن یاد رکھ موت چنگی ہوتی ہے جس ویلے بندہ مرے ابا راضی ہوئے اماں راضی ہوئے محلہ راضی ہوئے مسجد راضی ہوئے یاد رکھ اگر مخلوق راضی ہے وال خدا نہیں راضی کی وسیلہ سارے آپ سبحان اللہ مخلوق کو راضی رکھ لیکن یہ بھی یاد رکھ مخلوق کو راضی رکھیں دے خدا دی بارگاہ کو نہ بولنی بارگاہ خدا کو نہ بولنی میرے دوستو اصل تو خود پڑھے ملک شام میں جو ایک نوجوان آیا تتی ریت تے ترے جہارے گرم دین دے وچ سفر کرتے آیا ماں پیو کو موقع گھیرتے آیا میں اپنے نبی پاک کی خدمت کرنا نبی پاک نے پوچھا نوجوان کیوں ہیں یا رسول اللہ خدمت کرنا نبی پاک نے فرمایا اے دسا اماں کو راستے ہی جی یا رسول اللہ ابے کو راستے ہی جی یا رسول اللہ راستے آیا نبی پاک نے فرمایا حال دے جیسے ماں کو آخری دفعہ سلام کیتا ہے اماں کا کیا حال ہے اماں کا کیا حال ہے دھار کرتے آتے یا رسول اللہ جس ویلے اماں کو آکے میں اماں بھلا کہنا رہا ساری زندگی نبی پاک کی خدمت کرے سا اماں ہان اللہ کے رومان پہ گئی نبی پاک نے موٹا کی نو پکڑیا پکا بیتے فرمایا اماں چل واپس مان جس ویلے گھر تے دروازے تے ویسے دیکھو ماں دیکھتے کھل پوسے یاد رکھی اگر ماں کھل پوے ابا بھی راضی ماں بھی راضی خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی تھی رسیہ نبی دا طریقہ میری خدمت گھٹ کر ماں دی خدمت لگ آج جو تساں حضرت اویس سے کرنی دے قصے تے کہانیاں سنتے روندو بیٹھے کیا کیتا ہس ماں دی خدمت کی ہس ماں دا مقام مرتبہ ہے وہ بھائی اساتذہ آج نماز تے جدید تے بڑا پروٹوکول والا دور آ گیا نا ابا بیٹھا کے جنابی میرے یار ملے گا ایک حدیث بھی سنی میں نا ہے بلا بھی دیکھ اساڑے اندر انسان ہونا غلطیاں کوتاہیاں بے حیائیاں بے شرمیاں سارے اساڑے رہتے چھی جالے نماز تے کینسے اندر 17 جالے جمعہ تے آمن حضور فرماتے ہیں جیڑا جمعہ دی نماز خطبے سمیت پڑھ گئے اللہ پچھلے ہفتے دے سارے گناہ معاف فرما وہ تک کو ہر صورت بڑے بڑے پیکج دیتی ہے کئی صورت میری بارگاہ ذات جھک اللہ کا خود قرآن پاک میں فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اب بھٹکیا ہے انسان میرے نیڑے آ تیرا رب ڈاٹھا کریم تو ازمات سے تو حضور کی حدیث کہنی پڑی اگر کہیں کنو گناہ سرزد تھی ونجے اگر کہیں کنو گناہ تھی ونجے بارگاہ رب تعالیٰ میں چاہے آتے سجدہ کرے دو رکعت نماز نفل توبہ پڑھے
حضور فرماتے ہیں ان کی آنکھ چوں ہنج باڑ ٹھانڈی اپنے گناہ پہلے معاف فرما بلا رب کی پوچھتا سے باری تعالی اتنا جو کرم کریں دی اتنا کرم کریں دی سارے عمل بھی نہیں دیتا سارا کردار بھی نہیں دیتا ساری گفتار تے چال بھی نہیں دیتا یہ سارا کچھ کر چھوڑ دی مولا کیوں کریں دی اللہ فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب نے خدا صاحب میں تواڈے منہ نہیں دیتا میں اپنی مائی دا مکھڑا دیتا جس لے تو نے زندگی نے گناہ معاف فرما بھائی رب راضی تھی دے تا محمد دے صدقے نہ دے ساڑا ایک اصول تے طریقہ ہونا چاہیے زندگی دا 2 منٹ باقی تے سامان نہ باقو چاہن ٹائم بالکل پکا ہونا رہتا کئی میں انتظار نہیں ہوتا مولوی ہے پیر ہے ہر کوئی ہے جڑے ہے بیٹھے ہونے تے دوجا انہاں نے ڈوک سے سامنے یاد رکھا اپنے نبی پاک کی سیرت کے مطابق جہنی زندگی گزاری ہے چاہیے زندگی گزاری ہے کوئی خواجہ فرید بن گئے کوئی داتا علی حجویری بن گئے کوئی معین الدین بن گئے بھلا ہمیں کنوں پوچھتا صحیح بھائی تو آپ کو اطاعت خدا ملی کیوں نہیں سارے اولیاء کا ایک کو جواب ہے اصحاب کو اطاعت خدا ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ملی بس اگر تو سجدے کرندہ رہ گیوں کرندہ رہ گیوں تیرے دل لے میرے نبی دا ذرہ برابر بھی بغض ہو جا اپنے سجدے دے مان نہ کریں بلا بھی دیکھ اساڑے اندر انسان ہونا غلطیاں کوتاہیاں بے حیائیاں بے شرمیاں سارے وچ چھی جاڑے نماز تے کینسل دے 7 جاڑے جمعہ تے آویں حضور فرماتے ہیں جیڑا جمعہ دی نماز خطبے سمیت پڑھ کے اللہ پچھلے ہفتے دے سارے گناہ معاف فرما وہ تے کو ہر صورت بڑے بڑے پیکیج دی کئی صورت میری بارگاہ جاتے جھک اللہ تا خود قرآن پاک میں فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم بھٹکیا ہے انسان میرے نیڑے آ تیرا رب ڈاٹھا کریم تو ازمات تے تو حضور کی حدیث کہنی پڑی اگر کہیں کنو گناہ سال ود تھی ونے اگر کہیں کنو گناہ تھی ونے بارگاہ رب تعالی وچ آوے آتے سجدہ کرے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھے حضور فرماتے ہیں ان کی آنکھ چوں ہنج باڑ ٹھانڈی اپنے گناہ پہلے معاف فرما بلا رب کی پوچھتا سے باری تعالی اتنا جو کرم کریں دی اتنا کرم کریں دی سارے عمل بھی نہیں دیتا سارا کردار بھی نہیں دیتا ساری گفتار تے چال بھی نہیں دیتا یہ سارا کچھ کر چھوڑ دی مولا کیوں کریں دی اللہ فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب نے خدا صاحب میں تواڈے منہ نہیں دیتا میں اپنی مائی دا مکھڑا دیتا جس لے تو نے زندگی نے گناہ معاف فرما بھائی رب راضی تھی دے تا محمد دے صدقے نہ دے ساڑا ایک اصول تے طریقہ ہونا چاہیے زندگی دا 2 منٹ باقی تے سامان نہ باقو چاہ قبل تجھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه يا إله العالمين يا أرحم الراحمين اے مالک و مولا تیرا اور تیرے محبوب کا قبل تیرا اور تیرے محبوب علیہ السلام دا ذکر و خیر کیتا گیا اے اللہ علامہ صاحب چشتی صاحب بھائی عارف صاحب اور قرض لگا صاحب اور اس ناچیز نے اور جملہ احباب نے جڑی کلام پیش کی اے اللہ سارے کلام تو لنگر اہتمام خیرات کا ثواب تیری سب رضا کی خاطر کیتا کہ مولا قبول تے منظور فرما ان ثواب حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حقیقتاً تو فتن پیش کر کو مولا قبول تے منظور فرما آپ دے والدین کریم ازواج محترمات اولاد نرینہ ایک لکھ چلی ہزار پیغمبر علیہ السلام دعا کو پیش کر کو مولا قبول تے منظور فرما تمام اصحابہ کرام علیہ رضوان تمام اہل بیت حضور
نظام شہداء کربلا امام حسین پاک درود کو پیش کرو مولا قبول تے منظور فرما تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات تمام امت مسلمہ دی روحوں کو پیش کرو مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ عاشق حسین دی زوجہ محترمہ اور بھائی راشد دی والدہ محترمہ دی عیسیٰ علیہ السلام جتنا دوست احباب اے بیٹے میرے مولا سار جتنا خاطر ہو سکے سب کے روحوں کو پیش کرو مولا قبول تے منظور فرما تمام دی قبر کو جنت کا پاک بنا مرتے کو میٹھے آقا نوجوانہ کو حسنین کریمین دی کچری عورتوں کو سیدہ فاطمہ تو زہرا کا دامن نصیب فرما اے اللہ بالخصوص حاضہ کلام قوم لنگر اہتمام خیرات دا ثواب بھائی راشد دی والدہ محترمہ مرحومہ روح کو پیش کرو مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ ان کی قبر کے درجات بلند فرما میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ میٹھے آقا کی شفاعت نال سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا دا قرب کجری قیامت تک اما بی کو نصیب فرما اے اللہ لواحقین روزہ کو صبر جمیل کی اجر عظیم عطا فرما اے اللہ اساکو بھی مرن تو پہلے قبر و آخر کی جاری نصیب فرما اے اللہ مرن تو پہلے کعبہ بیت اللہ گنبد خضرا کی حاضری سب کو نصیب فرما اور سارے مل کے دعا کرو اے اللہ فلسطین والے مسلمانوں کی مدد فرما میرا مولا فلسطین والے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ قبلہ عمل کی مدد فرما اے اللہ مظلوم فلسطین کی مدد فرما اے اللہ کشمیر والے مسلمانوں کی مدد فرما میرا مولا برما والے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ملک پاکستان تمام عالم اسلام کی خیر فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد رحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد